اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب
چک چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں. آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں. اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں. اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں. پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے. یہ فکر تھی فکر. اور آج یہ ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے. پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے. اگر فرشتے نہ پکڑ لے تو آسمان پھٹ کر کے گرے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے. فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے. ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی. یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہے. اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں. اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ وہ قوم ہے. اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانی، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے. اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر. اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق. جانتے ہو ان کا عشق رسول؟ ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مقام
مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے، میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باز۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل، یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت مشقتوں کے ساتھ سجایا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو، ہمارے امام صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے
ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا، کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے، جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے، جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، یا تو پھر لوگ، اللہ اکبر، خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا، بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں۔ پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں۔ یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں۔ بس ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کے لے جانا،
اگر ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا دل کے پلو میں. جب بھی کسی جلسے میں عرس میں دینی محفل میں جاؤ وہاں کسی کو ڈانٹنا نہیں. ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے, مجبوری بھی رہی ہوگی آپ لوگ کی, ڈانٹنا نہیں کسی کو دھکا نہیں دینا. دیکھو میں آپ کے فائدے کی بہت اہم بات بتا رہا ہوں, اس کو زندگی بھر مت بھولنا. کسی کو ڈانٹنا نہیں, کسی کو دھکا نہیں دینا, کسی پہ غصہ نہیں کرنا, کسی کی انسلٹ نہیں کرنا. وجہ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہماری سرکار کا فرمان ہے, جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے, اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا. اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو, آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو. تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے, لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی, ولی کو دھکا دے کر. کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی. بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے, ان میں کوئی ولی ہو. بہت ممکن ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی, بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ, ٹوپی پہن کر آؤ, خوشبو لگا کر آؤ اور با ادب بیٹھو. پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے, اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا, اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے اس میں گالی گلوچ جھکم دھکی, اور یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں, یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں, یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرو. ادب, ان جلسوں میں ادب سے بیٹھنا قسمت بدل دے گا, اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرو. یہ دھوم دھام دھینگا مستی ایسا مت کرو. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو, لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر میں گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں, بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. اب سنو, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن, اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب, ایک ایک پل کا حساب. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو, یہ اللہ کے رسول کا فرمان, زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی, اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی, زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی. اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا, تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو.
थोड़ा गौर करो। पहला सवाल, जमीन ने कदमों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें, ये कोई कहानी किस्सा नहीं। मई की चिलचिलाती हुई धूप में नंगे पैर हम अपनी जमीन पर कदम रख करके नहीं चल सकते। जब ये दुनिया की जमीन, अल्लाह अकबर, मई की हरारत, मई की तपिश, जब इसको अल्लाह अकबर गर्म कर देती है, हम उस पर नंगे पैर रख करके नहीं चल सकते। और अगर डामर की सड़क है, तारकोल की सड़क है, तो उस पर तो हम यकीनन और कतई तौर पर पैर नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, जब मई की हरारत से ये जमीन गर्म हो जाए तो उस वक्त हम उस पर पैर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, हम कैसे खड़े रहेंगे और खड़े रहने की ताकत कहां से लाएंगे, खड़े रहने की कुव्वत कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर, जब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह अकबर, आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस दिन सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी। उस दिन रिश्तेदारियां टूट रही होगी, उस दिन खून के रिश्ते टूट चुके होंगे। न कोई बीवी शौहर को पहचानने के लिए तैयार होगी, न कोई शौहर अपनी बीवी को पहचानने के लिए तैयार होगा। वो कैसा दिन होगा, जिस दिन रिश्ते टूट चुके होंगे, जिस दिन नाते बेवकत हो चुके होंगे, जिस दिन किसी का मकान न होगा, जिस दिन किसी की दुकान न होगी, जिस दिन किसी की सल्तनत न होगी, जिस दिन किसी की हुकूमत न होगी। उस दिन मेरे अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, मेरे अल्लाह की बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं। वो खुद फरमाएगा, लिमनिल मुल्क, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है। कोई जवाब देने वाला भी न होगा, फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो गलबे वाला खुदा है, जो कुव्वत वाला रब है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो करो, एक वक्त वो आने वाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बात कोई मौलवी साहब बयान करते तो लोग कहते मौलवी ने बेवकूफ बना दिया, कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये गैब की खबर वो गैबदा नबी दे रहा है जो अपनी जबान से कभी अपनी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते ही नहीं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते ही नहीं। अल्लाह अकबर, वो कालिमे मा काना व मा यकून, वो गैबदा नबी फरमा रहे हैं, जमीन अल्लाह अकबर इतने करीब सूरज के होगी और सूरज इतने करीब जमीन से होगा और जमीन शोले उगल रही होगी और इंसान के पैर जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह पूछेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी की रातें कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी के दिन कहां गुजारे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, वो मेरे नौजवान जो कभी जुए के अड्डे पर, जो कभी शराब के अड्डे पर, जो कभी जिना के अड्डे पर, जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते बैठते हैं, जो क्रिकेट देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अजान कब हो रही है उन्हें अजान की खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, जो नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह अकबर, वो किस तरीके से अल्लाह को जवाब देंगे। मेरे अजीज, बाप को जवाब देना आसान है, पीर को जवाब देना आसान है, इमाम को जवाब देना आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवाब कौन देगा। जहां जिब्रील भी कलाम करने के लिए डरते हैं, जहां अंबिया भी गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हम कैसे जवाब देंगे। जिंदगी, पूरी जिंदगी कहां गुजारी। अब जरा सोचो तो सही, कहां उठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते लिख रहे हैं। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर अपनी जहन्नम का सामान किया या सच भेजकर अपनी जन्नत का सामान किया।
माँ बापों का दिल दुखाकर अपनी जहन्नम का सामान किया, या माँ बाप का दिल खुश करके अपनी जन्नत का सामान किया। बीवी पे जुल्म करके अपनी जहन्नम का सामान किया, या बीवी को खुश रख के उसके हुकूक अदा करके अपनी जन्नत का सामान किया। मस्जिदों को वीरान करके अपनी जहन्नम का सामान किया, या मस्जिदों को आबाद करके अपनी जन्नत का सामान किया। मेरे भाई, ये दुनिया है, यहाँ फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ दरख्तों के नीचे भी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे भाइयों, ये दुनिया है, यहाँ झोपड़ों में भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ बगैर मकान और दुकान के भी जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए कि ये दुनिया है, एक सराय फानी है दुनिया। ये सराय है, सराय मतलब लॉज है, लॉज। इस लॉज के अंदर ये दुनिया लॉज की तरह है। लॉज में क्या होता है, कोई मुस्तकिल नहीं रहता। आज एक बंदा, कल दूसरा बंदा, परसों तीसरा बंदा। बोलो, लॉज में लोग बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते? बिल्कुल इसी तरह से ये दुनिया है। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। अब हमारी बारी है, एक दिन हम भी यहां से रुखसत हो जाएंगे। याद रखो, आखिरत की फिक्र करोगे तो भी एक दिन मौत आएगी। आखिरत की फिक्र नहीं करोगे तो भी मौत आएगी। आज मुसलमान अपनी आखिरत को भूल चुका है, और कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और फिर कुरान कहता है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर डरने की बात करता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है, तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। रात की तारीकी में क्या करते हो, अल्लाह देख रहा है। दिन के उजाले में क्या करते हो, अल्लाह देख रहा है। कैसे खाते हो, क्या खाते हो, हलाल खाते हो कि हराम खाते हो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। इंसान जिसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा होती है, वो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। और जब आखिरत की फिक्र निकल जाती है तो इंसान आवारा हो जाता है। आज मुस्लिम उम्मा, आज मुस्लिम दुनिया इसलिए गुनाहों में डूब चुकी है, आवारगी में डूब चुकी है, अय्याशियों में डूब चुकी है कि आखिरत की फिक्र नहीं, आखिरत का ख्याल नहीं। आओ थोड़ी देर आखिरत का जिक्र कर ले, आखिरत का तस्करा कर ले। अल्लाह करे मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम 15वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ गोया कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर से तकरीबन 1500 साल दूर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, 1450 साल तो दूर हो ही चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी गफलत है इंसान में। पहले का दौर ये था, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजारते थे, फिर भी अल्लाह से डर के कहते थे, अल्लाह क़यामत में तू हमसे क्या पूछेगा और हम तुझे क्या जवाब देंगे। ये फिक्र थी, फिक्र। और आज ये है, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद के धंधे कर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। कौन सा वो गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद नहीं? बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह, बल्कि वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें आसमान फट के जमीन पे गिर जाए। पता है, एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से आसमान फटने लगता है। अगर फरिश्ते न पकड़ ले तो आसमान फट करके गिरे। वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेली करता है, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कपकपी की कैफियत तारी होती है, और करीब होता है कि आसमान फट करके जमीन पे गिर जाए। फरिश्ते आसमान के कोने पकड़कर कुल हो अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं, और आसमान के फरिश्ते जब कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत की बरकत से वो कैफियत खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक करीब क़यामत ज़माना आएगा, लड़के लड़कों के साथ बुराई करेंगे। ऐसे लड़कियों के पर जैसे गैरत की जाती है वैसे लड़कों पे गैरत की जाएगी, जैसे लड़कियों से मंगनी की जाती है वैसे लड़कों से मंगनियां की जाएगी। ये हालात होंगे, ये सारे जराइम मौजूद, ज़िना मौजूद, शराब मौजूद, ये सारे
سارے جرائم موجود ہیں، اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانی، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس طریقے کی بات۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے، اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے، اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول؟ ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق
جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کریں، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے، سوچو کیسے ہوں گے صدیق۔ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے وہ کیا حسان کا، حضور میں نعت لایا ہوں۔ فرمایا او حسان، تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا، اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا، ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا۔ جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3-3 4-4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا۔ 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا۔ ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے۔ بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو، وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے؟ جو کام وضو اور غسل میں ناقص ہو، پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں، اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے، کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟
दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि एक बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। एक कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? आप मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है। इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा। मेरे भाई, एक फकीर के दिल की फगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा, ना कोई तेरा साथी होगा, ना कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी। मेरे भाइयों, अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब तक दुनिया में मगन रहोगे, कब तक दुनिया में मस्त रहोगे, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूं। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए यह है कि जो बात मैं कर रहा हूं आप उसको गौर से सुन लो, इस नियत के साथ कि अमल करोगे। इससे बड़ा कोई नजराना मेरे लिए आपकी तरफ से नहीं है। ये जो है वो ये भी खत्म होने वाला, ये भी दूसरों के लिए है। ये जो तुम सुन के अमल करोगे, और मैं कह रहा हूं अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यही आखिरत में निजात का सबब है। तवज्जो करो, ध्यान दो, ध्यान दो। और आपसे कहता हूं, जिस के दिल में इस वक्त मेरे लिए नियत है कि मैं वो मुझे नजराना पेश करना चाहता है, अगर चाहता है नजराना पेश करना, तो जितनी रकम आप मुझे देना चाहते हैं इस मजमे में, उतनी रकम को आप संभाल के ले जाएं और कल सुबह अपनी मस्जिद के इमाम को वो मेरी तरफ से नजर पेश कर दें।
ٹھیک ہے، اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے. صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے. اور صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے. ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں. تو اب فکر سنو. صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا. تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں. مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا، جنت تو میرے باپ کی ہے. سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے. اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے. جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا. جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا. آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں. اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں آپ کیا ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی. اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے. فاروق اعظم کے بعد امت فرقے
फरीकों में बटी है। ये उमर इब्न खत्ताब की शान है। अल्लाह अकबर, ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से अपने रफीकों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, मेरे यारों की तरफ, रसूलुल्लाह अबू बकर की तरफ जाना चाहता हूं। अब मेरे लिए दुआ न करो, मैं जाने की तैयारी में हूं। फिर आपने अपने बेटों से कहा आखिरत की फिक्र देखो मेरे भाइयों, आखिरत क्या है उन्होंने समझा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम दुनिया में डूब चुके हैं, दुनियादार हो चुके हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी सब मेरे मेरे में, और ये कुछ भी अपना नहीं है। जो तूने खा के हजम किया वो तेरा, जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वो तेरा, चौथा कुछ तेरा नहीं है। ये गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते तीन चीजें इंसान की है, खा के हजम किया वो, पहन के फाड़ दिया वो, और उसके बाद आखिरत के लिए जो भेज दिया वो। बस यही तीन चीजें अपनी, बाकी कुछ अपना नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम की शहादत का वक्त है। आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हुक्म पे अमल किया। आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर। कहाँ चली गई मेरी कौम? जो कौम नेकी कर कर के रोती थी, आजकल वो कौम गुनाह कर कर के कह लगा रही है। सुन लो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। मेरे आका के फरमान का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में गुनाह कर कर के हंसेगा, अल्लाह उसको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल करेगा। वो रोते रोते जहन्नम में जाएगा। हाय हाय। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआम फारूक आजम का आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त। फरमाते हैं मुझे जमीन पे लिटा दो। आपके बच्चों ने, आपको शहजादों ने जमीन पे लिटा दिया तो फारूक आजम कभी ये रुखसार खाक पे मलते और कभी ये रुखसार खाक पे मलते और अल्लाह से कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। दुआएं मगफिरत कर रहे फारूक आजम अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन कहा, जिनके लिए जन्नत की बशारत मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी खिलाफत को रहमत कहा गया। अल्लाह अकबर, जिसका ईमान लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह अकबर, जिसकी हिजरत की तारीफ की गई, वो फारूक आजम अपना चेहरा आखिरी वक्त, तो जाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते हैं अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, आप तो वो है अमीरुल मोमिनीन कि जिसके वक्त में ज्यादा फतुहात हुई। इससे ज्यादा फतुहात किसके दौर में हुई? आप तो वो है, मुरादे रसूल है, आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मगफिरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें, उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे ना उमर को अजाब दे। तवज्जो देखो, तवज्जो करो, क्या कह रहे हैं फारूक आजम? ना उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे
نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں. بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر عمر کہاں ہے، تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور پھر آئے اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے تو بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے رو